السلام علیکم، دس از محمد کاشف۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے آج کے اگلے ٹاپک کی طرف۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے میری کہانی میری زبانی۔ ہار ہو جاتی ہے جب مان لیا جاتا ہے، جیت تب ہوتی ہے جب ٹھان لیا جاتا ہے۔ میں ہوں علی شرازی، ایک عام پاکستانی۔ میرا تعلق پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہے۔ مجھ سمیت میرے گاؤں کے اکثر گھرانوں کا شمار غریب طبقے کے طور پر کیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں کامیابی کا خود ساختہ معیار کسی بھی سرکاری محکمے میں چھوٹی سی نوکری کا مل جانا ہے۔ اس سوچ کے پیش نظر کئی لوگوں نے میرے میٹرک پاس کرتے ہی مجھے بھی سرکاری دفاتر میں چھوٹی موٹی نوکری دلوانے کی پیشکش کی۔ ہمارے یہاں اکثر جب بچے میٹرک سے فارغ ہوتے ہیں تو گھریلو حالات کے پیش نظر انہیں گھر والوں کا سہارا بننے کے لیے سرکاری نوکری کے فوائد بتائے جاتے ہیں، اور ساتھ ہی کسی سرکاری دفتر میں نوکری کے لیے سفارش کی آفر بھی کروائی جاتی ہے۔ ایسے وقت میں جب ہر طرف سے مجھ پر نوکری کو لے کر شدید ذہنی دباؤ تھا، میں نے اپنے لیے اپنے مستقبل کے لیے فیصلہ لیا اور پھر اس پر ڈٹ گیا۔ والدین کو اعتماد لیتے ہوئے انہیں سمجھایا کہ میں سرکاری نوکری کے بجائے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، کسی کی بھی سفارش کے بغیر اپنی محنت کے بل بوتے پر کچھ بن کر دکھانا چاہتا ہوں۔ مجھے خود پر اور اپنے خوابوں پر یقین تھا، اور میرے اس یقین و عزم کو دیکھتے ہوئے میرے والدین نے بھی میرا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ یہاں میرے والدین مجھ پر مہربان تھے، وہیں میں اکثر افراد کی تنقید کا نشانہ بھی بنا جس میں زندگی کے اس بہترین موقع کو ٹھکرایا تھا۔ میرا کالج جانے کا فیصلہ کئی لوگوں کی نظر میں ایک بے وقوفانہ عمل تھا، جس بدولت مجھے ان کی کئی باتیں بھی سننی پڑیں۔ میں معاشرے کی خود ساختہ سوچ کی چھتری تلے نہیں رہنا چاہتا تھا، میں بھیگنا چاہتا تھا، خود کو آزمانا چاہتا تھا۔ خوابوں کو پورا کر لینے کا ایک جنون تھا۔ مجھے خود پر اپنی محنت پر یقین تھا کہ میں کر لوں گا، کچھ نہ کچھ تو یقیناً کر لوں گا۔ یہی وجہ تھی کہ اس شدید ذہنی دباؤ کی کیفیت میں ہر طرف مایوسی تھی، سپورٹ نہ ہونے کے برابر تھی۔ ایسے وقت میں اکثر خود سے مخاطب ہو کر کہا کرتا تھا آل از ویل، سب ٹھیک ہے اور ایک دن سب بہترین ہو جائے گا۔ وقت گزرتا گیا، لوگوں کی باتیں سنی، ان سے سیکھا اور پھر خود کو پڑھنا شروع کیا۔ خود سے سوال کیا کہ آخر میں زندگی سے کیا چاہتا ہوں، میری کامیابی کی کیا تعریف ہے، مجھے کیا حاصل کرنا ہے، آنے والے چند سالوں میں خود کو کہاں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک تحریری منصوبہ تیار کیا اور بس پھر ہر ایسی جگہ لگا لیا جہاں اٹھتے بیٹھتے میری نظر پڑتی تھی۔ میرے فون کے وال پیپر سے لے کر بیڈ روم کی دیوار تک ہر جگہ میرے ہدف کی فہرست مجھے محنت پر ابھارتی، مجھے یقین دلاتی کہ میں یہ سب جیت لوں گا۔ میں جو کبھی تھک جاتا گر جاتا تو میرے خواب مجھے میرے پورے قد کے ساتھ کھڑا ہونے میں مدد دیتے تھے۔ میں کئی راتیں جاگ کر محنت کرتے گزارتا کہ ایک دن آئے گا جب میں اپنے بڑے سے گھر کے آرام دہ بستر پر اے سی کی ٹھنڈی ہوا میں سوؤں گا۔ میرے گھر میں وہ تمام سہولیات ہوں گی جس کا میں خواب دیکھا کرتا ہوں۔ میں گھر کے گراج میں کھڑی گاڑیاں میرے کامیابی کی گواہ ہوں گی۔ میرے گھر والوں کو وہ تمام سہولیات میسر ہوں گی جس کا وہ خواب دیکھتے ہیں۔ میرا بینک بیلنس لاکھوں نہیں کروڑوں میں ہوگا، اور میں یہ سب حاصل کر کے ایک کامیاب زندگی گزاروں گا۔ میرے لیے کامیابی سے مراد خواہشات سے بھرپور ایک لگژری لائف سٹائل ہے جسے حاصل کرنے کے لیے میں نے اپنے دن رات ایک کر دیے ہیں۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے کہ جب میں اپنے گھر والوں کے ہمراہ اپنے نئے گھر میں شفٹ ہوا تھا۔ گھر کی ہر چیز میرے اور میرے والدین کی محنت کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ گھر میں موجود تمام تر اشیاء گراج میں کھڑی گاڑیاں میری کامیابی کی گواہ تھی۔ ایسی شاید ہی کوئی چیز ہوگی جو اس وقت میرے پاس موجود نہ تھی۔ وہ دن میری منصوبہ بندی کے اعتبار سے میری کامیابی کا دن تھا۔ مجھے اس دن خوش ہونا تھا، پرسکون ہونا تھا، جشن منانا تھا، مگر تن کا جوگی، من کا سائل مانگے میٹھی نیند، روٹی کپڑا پیسہ رکھ کے روئے رات فقیر۔ نیا گھر، نیا بستر، اے سی کی ٹھنڈی ہوا مجھے نیند اور سکون دلانے میں بری طرح ناکام رہے۔ میں پوری رات بے چینی سے تڑپتا، میں خود سے سوال کرتا رہا کہ کیا یہی چاہتا تھا میں، بس یہی سب تھا میری زندگی کا مقصد۔ تکمیل خواب کی وہ رات میری زندگی کی دردناک رات بن چکی تھی۔ مجھے اپنا آپ خیالی نظر آ رہا تھا۔ پیسہ اور خواہشات ہونے کے باوجود میں بے چین اور بے سکون تھا۔ اس رات میں نے خود سے سوال کیا کہ دنیا میں روزانہ
3,75,000 बच्चे पैदा होते हैं, 15 लाख लोग मार जाते हैं, तो इन सब लोगों के दरमियान अली शराजी की पैदाइश का क्या मकसद है? अली शराजी के होने ना होने से दुनिया को क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या मेरा होना ना होना बराबर है? क्या मुझे बिला वजह तकलीफ किया गया? ये सब सवाल नहीं, रूह पर लगने वाले वो ज़ख्म, वो तीर थे जिन्होंने मेरी आंखें खोल दी।